ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ جب بھی خالہ کے گھر جاتی وہ اور ان کی لڑکیاں مجھے حسرت سے دیکھتی کہ میرا لباس عمدہ ہوتا۔ ہم ایک پوش علاقے میں رہتے تھے جبکہ خالو معمولی دکاندار تھے۔ میرے والد شروع سے بزنس کرتے، ابتدا سے ہم بنگلے میں رہتے تھے۔ امی کو زندگی کا سب عیش و آرام نصیب تھا۔ یہ اپنی قسمت ہے کہ ایک بہن خوشحال گھر میں تو دوسری متوسط طبقے میں بیاہی گئی۔ تبھی جب خالہ ہمارے گھر آتی حسرت سے ٹھنڈی آہ بھرتی، کہتی اگر سسر صاحب میرے شوہر کو ان کے حصے کی جائیداد دے دیں تو ہم بیچ کر بنگلے میں رہ سکتے ہیں، مگر بڑے میاں تو سانپ بن کر جائیداد پر بیٹھے ہیں، کب اس جہاں سے سدھاریں گے اور ہمارے بھی دن پھر جائیں گے۔ جانے کیسی گھڑی تھی کہ ان کی آرزو پوری ہو گئی۔ بڑے میاں سدھار گئے، خالو کے حصے میں جائیداد ان کو مل گئی۔ جائیداد خاصی قیمتی تھی۔ خالہ اپنے شوہر کے پیچھے لگ کر بکوا دی، پرانا گھر بھی فروخت کیا اور ہمارے علاقے میں مکان خرید لیا۔ خالو کو بھی اسی طرف جنرل سٹور کھلوایا۔ وہ اب خوش اور مطمئن تھیں، اپنی دانست میں معیار زندگی گزارنے کو پوش علاقے میں بسنے میں کامیاب ہو گئیں۔ یہاں آتے ہی ماں بیٹیاں علاقے بھر میں گھومنے پھرنے لگیں۔ ان کی لڑکیوں نے ایسی سہیلیاں بنا لیں جن کا چال چلن اچھا نہیں تھا۔ نئی نئی دولت اور آزادی ملی، بنا سوچے سمجھے ہر ایک سے راہ و رسم بڑھاتی گئیں۔ ہمارے گھر کے نزدیک ہی ایک آفیسرز کالونی تھی۔ خالہ اور ان کی بیٹیوں کا وہاں بھی آنا جانا ہو گیا، کیونکہ ان کو اونچی سوسائٹیز میں شامل ہونے کا جنون کی حد تک شوق تھا۔ جب بھی کوئی نیا آفیسر تبادلہ ہو کر کالونی میں آیا، انہوں نے اس کی فیملی سے راہ و رسم بڑھانے میں دیر نہ کی۔ خالہ کا خیال تھا کہ اس طرح ان کی تینوں لڑکیاں بیوروکریٹ سوسائٹی میں بیاہی جائیں گی۔ امی جان کی وجہ سے کافی دن ان کی طرف نہ جا سکی۔ پیپر ختم ہوئے تو سوچا کہ خالہ کے گھر کا چکر لگاؤں۔ میں تو حیران رہ گئی کہ نغمہ، عظمیٰ اور ستارہ پہلے جیسی سیدھی سادی لڑکیاں نہ رہیں۔ وہ نئے فیشن کے کپڑے پہنتیں اور تینوں نے بال بھی بیوٹی پارلر سے بنوائے ہوئے تھے۔ خالہ نے بھی ایک ماڈرن خاتون کا روپ دھار لیا، پہلے جیسی گھریلو خاتون نہیں دکھ رہی تھیں۔ ان کی گفتگو سے اندازہ ہوا کہ آفیسرز کالونی میں اکثر ان کا آنا جانا رہتا ہے۔ بہت سے گھرانوں سے جان پہچان ہو گئی ہے، آئے دن ان کے گھروں میں پارٹیز ہوتیں۔ نغمہ اور عظمیٰ آفیسرز کی دختران کے بارے میں باتیں بتانے لگیں جو ان کی سہیلیاں بن گئی تھیں اور سیر و تفریح میں ان کو بھی ساتھ لے جاتیں۔ نمود و نمائش کی دنیا میں رہتے ہوئے گویا وہ دولت کی چکا چوند سے متاثر ہو گئی تھیں۔ نغمہ نے مجھے بتایا کہ ہماری پھپھو صوبیہ اور میرا رشتہ اپنے بیٹے سے پکا کر چکی ہیں، سو اب شادی کی تاریخ لینے آئی تھیں، مگر ماما نے منع کر دیا، کہا کہ تم اس رشتے کو بھول جاؤ، میں اپنی بیٹی کی شادی کسی آفیسر سے کروں گی۔ میں ششدر رہ گئی، کیونکہ پہلے ہی میری خالہ زاد اپنی پھوپھی زاد سے منگنی ہونے پر نہال تھی۔ بات بات میں منگیتر کے ذکر سے کھلی پڑتی تھی۔ یہاں کر اس کے خیالات بھی اپنی ماں جیسے ہو گئے تھے۔ بے شک خالہ کی خواہش بری نہ تھی، مگر امی کہتی تھیں کہ اگر انسان اپنی حیثیت کے مطابق لوگوں سے میل جول بڑھائے تو اسی میں عزت قائم رہتی ہے، وقت اور پیسے بھی ضیاع نہیں ہوتے۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ اپنی طاقت سے زیادہ اڑان بھرنے والے منہ کے بل گر جاتے ہیں، مگر خالہ نے کبھی اس نکتے کو نہیں گردانا۔ وہ اونچی سے اونچی اڑان بھرنے میں لگی رہیں اور بے دریغ رقم خرچ کر کے بیگمات سے دوستیاں بنانے لگیں۔ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتیں۔ ان خواتین میں کچھ اچھی بھی تھیں جو میری خالہ کے خلوص کی قدر کرتیں، مگر زیادہ تعداد ایسی عورتوں کی تھی جو اپنے شوہروں کے عہدوں کے غرور میں خالہ کو برابر کا درجہ دینے پر تیار نہیں تھیں۔ وہ ان کے قیمتی تحفے ان کے سامنے تو رکھ لیتیں، بعد میں بے وقتی سے ادھر ادھر پھینک دیتیں۔ خالہ ان کی دعوتیں کرتیں۔ ان خواتین کے شوہروں کے دوسرے شہروں میں تبادلے ہو جاتے تو بھول کر ان کو خالہ کی یاد نہ آتی۔ امی اور خالہ سگی بہنیں تھیں، لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ امی بہت سوچ سمجھ کر کسی کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتیں، کیونکہ آفیسرز گھرانوں میں بھی کچھ اچھی بیویاں ہوتی ہیں جو اچھے لوگوں کے ساتھ تعلقات کو نبھانا جانتی ہیں اور خلوص کی قدر بھی کرتی ہیں، تاہم ایسی بہت کم ہوتی ہیں۔ 5 سال اسی تگدو میں لگ گئے، مگر جب کسی آفیسر گھرانے سے خالہ کی کسی بیٹے کے لیے رشتہ نہ آیا تو تب وہ مایوس ہونے لگیں۔
دعوتیں اور بھاری تحفے مان پڑ گئے۔ خالہ نے بیگمات کی نظر بہت کچھ کیا، مگر بیگمات نے ان کو مڑ کر نہ پوچھا۔ وقت گزرتا گیا۔ خالہ نے اپنے میاں کی دکان کا کثیر سرمایہ ان افسر شاہی بیگمات سے تعلق بنانے میں لٹا دیا، مگر نہ تو خالہ کا اسٹیٹس بڑھا، نہ ان کی لڑکیوں کو بہانے کسی آفیسر کا رشتہ آیا، یہاں تک کہ دکان بے تحاشا خرچوں کا بوجھ برداشت نہ کر سکی اور بیٹھ گئی۔ خالو کا دیوالیہ نکل گیا اور وہ بے روزگار ہو گئے۔ دکان کو تالا لگ گیا، گھر بیٹھ رہے۔ بلا شبہ جو عورت اپنے شوہر کے وسائل سے بڑھ کر خرچ کرے گی بالآخر بھوکی مرے گی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خالہ سنبھل جاتی اور کچھ ہوش کے ناخن لیتیں، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ بجائے اپنی غلطیوں کا ادراک کرنے کے وہ شوہر کو برا بھلا کہتی رہیں۔ ایک دن ان کی نند آئیں۔ خالہ کو سمجھایا کہ بھابھی مان جاؤ، میرا لڑکا نیک ہے، ایف اے پاس ہے تو کیا ہوا، اپنی ورک شاپ ہے، اچھا کما لیتا ہے، تمہاری لڑکی کو کسی چیز کی کمی نہ ہوگی، ہم اپنے ہیں، دکھ سکھ ہمارے سانجھے ہیں، بڑی حیثیت والوں کے پیچھے نہ بھاگو، وہ تم کو گھاس نہ ڈالیں گے، اپنوں کا رشتہ قبول کر لو تو اچھی نبھ جائے گی۔ بڑے گھرانوں کے جلوے دیکھ چکی تھیں، نند کی باتیں حقیر لگیں۔ کہا تم کیا جانو کہ دنیا کیا ہے، تم نے دنیا دیکھی ہے جو نہیں، نانا کی وراثت سے حصہ ملا تو ورک شاپ بنا لی، ورنہ تمہارے گھر میں کیا ہے، تمہارا لڑکا معمولی سا مستری ہی تو ہے، سوسائٹی میں ان جیسوں کی کیا عزت۔ نند بھاوج کی باتوں سے دل پر چوٹ کھا کر چلی گئی۔ بس اتنا کہا کہ خدا تم کو عقل دے، دوسروں کے بلوروں میں پیمانے دیکھ اپنے مٹی کے برتن نہیں توڑ دیا کرتے، گھر میں تمہارے کھانے کو نہیں رہا، خواب ابھی تک محلوں کے دیکھ رہی ہو، مجھے تو ڈر ہے کہ ان خوابوں کے پیچھے تمہاری لڑکیاں بن بیاہی نہ رہ جائیں۔ 4 سال گزر کے مالی پریشانیاں بڑھتی گئیں۔ خالہ کی لڑکیوں کے رشتے آفیسرز کالونی سے تو کیا آتے، محلے سے بھی کسی نے بات نہ پوچھی۔ وہ مایوسی کا شکار رہنے لگیں۔ عقل ابھی تک نہیں آئی تھی۔ عقل اس وقت آئی جب بہت سارا قرض چڑھ گیا اور قرض کی بھاری گٹھری سے کمر جھکنے لگی۔ خالہ کے گھر کے نزدیک زر خان کا گھر تھا۔ خالہ ان کے گھر بھی آتی جاتی تھی۔ اس کی بیوی سے بھی دوستی تھی جو اخلاق والی عورت تھی۔ خالہ اس سے ضرورت پڑنے پر کچھ روپے قرض لے آتیں۔ جب کئی بار ایسا ہوا، اس عورت نے کہا کہ میں نے اپنے شوہر سے تذکرہ کیا تھا، تم اس سے قرض لے کر کوئی کام کا سوچو، وہ زیادہ رقم بھی قرضے کے طور پر دے دے گا، لیکن میعاد پر واپس کرنا ہوگا، ہر ماہ کچھ منافع بھی تمہیں اس رقم پر ادا کرنا ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں زر خان سود پر قرض دیتا تھا۔ جب جان پر بن گئی، خالہ نے زر خان سے سود پر رقم ادھار لینا شروع کر دی، لیکن خالہ کے پاس رقم لوٹانے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، آمدنی ہی نہیں تھی، بھر خالو بھی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے تھے۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ زر خان نے ان کے گھر کا دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ اب تو خالہ کی جان اور عزت دونوں پر ہی بن آئی، کیونکہ محلے والے روزانہ یہ تماشا دیکھتے تو خالہ کو ہی حقیر جانتے۔ ایسے میں ایک بار پھر ان کی نند اپنے بھائی کی پریشانی کا سوچ کر آئی اور بھاوت سے بولی، بھابھی سنبھل جاؤ، اب بھی وقت ہے، اپنی لڑکی کا رشتہ میرے بیٹے کو دے دو، تمہارے مالی حالات کچھ میرا لڑکا سنبھال لے گا، کچھ تم خود کر لینا، قرض پر کب تک گھر چلاؤ گی۔ اب خالہ کچھ ڈھیلی پڑ گئیں، کیونکہ وہ خان بھائی کے اونچا بولنے سے ڈر گئی تھیں۔ حامی بھر لی۔ یوں نغمہ کا نکاح خاموشی اور سادگی سے ہو گیا۔ ایک کا بوجھ ہلکا ہو گیا مگر 2 کا باقی تھا۔ 2 ماہ کے بعد زر خان لوٹ آیا۔ آتے ہی رقم کا تقاضا کرنے لگا۔ یہی حالات چل رہے تھے کہ میری شادی ہو گئی۔ میں اپنے شوہر کے ہمراہ پشاور آ گئی۔ جس علاقے میں ہمارا مکان تھا اسی جگہ تیسرے گھر ایک نئی دلہن آ گئی۔ محلے کی عورتیں اسے دیکھنے گئیں۔ جو بھی عورت آتی کہتی کہ دلہن کتنی چھوٹی ہے، گڑیا لگتی ہے، بس بڑی عمر والے سے شادی ہو گئی، رحم آتا ہے اس معصوم کو سوکن پر بہا دیا۔ لوگوں کے منہ سے ایسی باتیں سن کر مجھے جستجو ہوئی کہ میں بھی اسے دیکھوں۔ ہم یہاں نئے نئے آئے تھے، کسی سے واقفیت نہیں تھی کہ ان کے گھر جاتی اور دلہن کو دیکھتی، سو میں نہ گئی کہ خود نئی دلہن تھی۔ کچھ دن گزرے کہ ہمیں چھوٹی سی دلہن والے گھر سے بلاوا آ گیا۔ کوئی تقریب تھی۔ میری ساس کہنے لگی، چلو ان کے یہاں تمہارا میل جول کرا دوں گی، تمہاری اڑوس پڑوس سے بھی واقفیت ہو جائے گی۔ ہم مقررہ وقت پر وہاں گئے۔ دلہن کو دیکھا، وہ 13 سال کی لگتی تھی، بہت ہی گڑیا اور چھوٹی سی، مگر یہ دیکھ کر میں دنگ رہ گئی کہ وہ کوئی اور نہ تھی بلکہ خالہ کی سب سے چھوٹی بیٹی ستارہ تھی۔ کبھی ادھر دیکھتی تو کبھی ادھر۔
محفل میں سب کی مرکز نگاہ بنی ہوئی تھی۔ ہم تھوڑی دیر وہاں بیٹھے رہے۔ میں نے ستارہ سے بات کی، نہ کوئی سوال کیا۔ میں حیران رہ گئی تھی کہ زر خان نے ستارہ سے شادی کیوں کی، وہ بھی اس قدر چھوٹی بچی۔ اس سلسلے میں زر خان سے بات ہوئی تو کہنے لگا، جن لوگوں نے میرا قرض لیا تھا ان کے ہاں مجبوری تھی، میں نے مفت میں نکاح نہیں کیا، قرض کے بدلے میں لڑکی کو لے آیا ہوں اور یہی میرا اصول ہے۔ یہ سن کر ہم تو دم بخود رہ گئے۔ پشاور میں ستارہ کو زر خان نے اپنی والدہ اور بڑی بھابھی کے ساتھ رکھا ہوا تھا، پہلی بیوی اور بچوں کو راولپنڈی میں، جہاں پڑوس میں اس کا گھر خالہ کے گھر کے ساتھ تھا۔ خالہ نے اپنے حالات کی مجبوری کی وجہ سے زر خان کے ساتھ اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ یہ بڑے دکھ کی بات تھی۔ چند سال کے بعد ستارہ نے ایک بچی کو جنم دیا۔ سال بعد ایک اور بچی ہوئی تو وہ 2 بچوں کی ماں بن گئی۔ زر خان ہر ہفتے کے 2-3 دن پشاور ستارہ کے پاس آ کر رہ جاتا۔ اس کا اپنا ٹرک تھا اور وہ فروٹ کا کاروبار کرتا تھا، ساتھ ہی سود پر قرض بھی دیتا تھا، لیکن سود انسان پر مصیبت لاتا ہے۔ ایک دن قرض وصول کرتے ہوئے زر خان کا کسی سے جھگڑا ہو گیا، اس نے ایک آدمی کو زخمی کر دیا تو پولیس اسے پکڑ کر لے گئی۔ تھانے میں مار پیٹ اور سخت تفتیش کے دوران زر خان کے سر پر ایسی چوٹ آئی کہ اس کا ذہنی توازن پہلے جیسا نہ رہا۔ ایک دن میں گئی تو دیکھا ستارہ کی گردن سوجی ہوئی تھی، وہ چادر اوڑھے لیٹی تھی۔ میں نے خیریت پوچھی تو اس کی ساس کہنے لگی کہ زر خان کا دماغ الٹ گیا ہے، وہ ستارہ پر تشدد کرتا ہے، اسے مارتا پیٹتا ہے، یہ بچی ڈر کر مجھ سے لپٹ جاتی ہے، بڑی مشکل سے میں ان کے جھگڑے کو سنبھالتی ہوں، کسی دن یہ اس بیچاری کو مار ہی نہ دے، چاہتی ہوں کہ اسے میکے بھجوا دوں، مگر زر خان راضی نہیں ہوتا، کہتا ہے کہ قرض کے بدلے میں لی ہے، میکے نہیں جا سکتی۔ ستارہ بھی پریشان رہتی ہے، اب تو اس کے 2 بچیاں بھی ہو گئی ہیں۔ مجھے دکھ ہوا، آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ خالہ کو کوسنے لگی جس نے بیچاری ستارہ کو جہنم میں پھنسایا۔ ایک دن زر خان اپنی بیوی کو لے کر باغ میں چلا گیا، اس سے کہنے لگا کہ مفت کی روٹیاں توڑتی ہو، ذرا میرے ساتھ کام کاج میں ہی ہاتھ بٹا دو۔ زر خان کا عجیب دماغ تھا، پہلے وہ ستارہ کو اس قدر عجلت میں باہر لے کر گیا کہ اس کے سر پر نہ چادر تھی اور نہ پاؤں میں جوتا۔ وہاں پہنچ کر اسے اسی بات پر پیٹنے لگا کہ تم بغیر چادر کے باغ میں کیوں آئی ہو۔ یہیں پر ایک آدمی آ گیا۔ یہ آدمی دراصل زر خان کا بڑا بھائی تھا، کافی عرصے سے گھر نہیں آیا تھا۔ اس نے جب ستارہ کو پٹتے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد جب وہ گھر آیا تو پتہ چلا کہ وہ تو اسی کے بھائی کی دوسری بیوی ہے جو عمر میں کافی کم ہے۔ یہ آدمی پڑھا لکھا تھا۔ اس نے مداخلت کی، زر خان کو قابو کیا اور کہا کہ تم اس طرح ستارہ کو مار پیٹ نہیں سکتے۔ وہ ستارہ کو گھر لے آیا۔ خان کا اسے بڑے بھائی نے علاج کروایا کیونکہ وہ پڑھا لکھا تھا۔ ستارہ کو اس کے والدین کے گھر پہنچا دیا۔ جب تک خان علاج کے بعد بہتر نہیں ہو گیا، ستارہ گھر واپس نہ گئی، اس کی زندگی تو برباد ہی ہو گئی۔ خالہ کی منجھلی بیٹی عظمیٰ بھی ایسی ہی بے جوڑ شادی سے دکھوں میں دھکیلی گئی، نہایت غیر مطمئن زندگی گزارنے پر مجبور ہوئی۔ صرف بڑی بیٹی نغمہ جو پھوپھی کی بہو بنی، وہی خوش و خرم آباد تھی۔ اسی نے بعد میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو بھی سنبھالا۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔